تو نیکوکاروں کو آزمائشیں دینا، اس کے اثرات یہ ہوں گے، ان کے نتائج یہ ہوں گے کہ یہ آزمائشیں جو ہیں درجات کی بلندی ہوگی، اور اگر کسی کے گناہ موجود ہیں تو ان کے لیے کفارے کا سبب ہوگا، ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا ان آزمائشوں اور تکلیفوں کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی دکھ تکلیف انسان کو پہنچتی ہے، مسلمان کو پہنچتی ہے، تو وہ اس کے لیے ثواب کا باعث ہوتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اور اسے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ان کو پہنچی ہوئی تکالیف کے اوپر ثواب دیا جائے گا تو عافیت میں رہنے والے لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ دنیا کے اندر ان کے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا، کاش کہ ان کے جسموں کو، ان کے چمڑے کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جاتا تاکہ آج کے دن وہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے۔ تو اس وقت جو لوگ آزمائش سے دوچار ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے اندر مبتلا ہیں، تو وہ یہ مت سمجھیں کہ ان کے لیے یہ سوائے تکلیف کے کچھ نہیں، بلکہ ان کے لیے حقیقت یہ ہے کہ ان کے گناہوں کا کفارہ بھی بن رہا ہے، انہیں آخرت میں اس پر ثواب بھی دیا جائے گا اور درجات کی بلندی کا سبب بھی ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام، ایک درجہ لکھ دیتا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال کے سبب، نیکیوں کے سبب، ان کے باعث وہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی آزمائش بھیج دیتا ہے، کوئی دکھ تکلیف بھیج دیتا ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے، اس میں وہ شکوہ نہیں کرتا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اسے اجر عطا فرماتا ہے اور وہ اس درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے گناہ کی سزا اسی دنیا کے اندر، عقوبت سزا اسی دنیا کے اندر دے دیتا ہے، اور جو شخص جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ شر کا ارادہ فرماتا ہے اور یہ مشیت ہوتی ہے کہ اسے جو ہے برائی پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر عافیت میں رکھتا ہے اور اس کے گناہوں کی سزا اسے دنیا میں نہیں دیتا، بلکہ وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ آخرت کے اندر اسے ساری کی ساری سزا دی جاتی ہے۔